بسم اللہ کے اس آیت کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ شیطان کا اس کے اوپر تسلط نہ ہو یا شیطان اس کے کھانے میں شامل نہ ہو یا شیطان کا اس کے گھر پہ بسیرا نہ ہو، تو صرف یہی آیت ایک اسلحہ ہے جو آپ کے دسترخوان سے، آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے شیطان کو بھگا سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا نبی اللہ، کیا شیطان انسان کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا، بالکل۔ انسان نبی کے جب دسترخوان بچھتا ہے نا آپ کے گھروں پر، تو سب سے پہلے اس دسترخوان پہ شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ شیطان بھاگتا کب ہے؟ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان آپ کے دسترخوان سے فرار کر جاتا ہے کہ میں اس دسترخوان پہ کیسے کھاؤں کہ جس میں خدا کی طاقت شامل حال ہو گئی، رحمان اور رحیم کہہ کے اپنے خدا کو پکار رہا ہے، یہ میرے بہکائے میں آنے والا نہیں ہے، میں اس کی غذا کو نجس نہیں کر سکتا، لہذا دسترخوان پر بیٹھیے۔ اس لیے نہ بیٹھیے عزیزان محترم کہ مجھے پیٹ بھرنا ہے، بلکہ اس لیے بیٹھیے کہ جس طرح مجھے مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرنا ہے، اسی طرح دسترخوان پہ بیٹھ کے عبادت کرنا ہے۔ جب ایک انسان دسترخوان پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ مصلی پہ بیٹھے ہو۔ یعنی بسم اللہ کہنے کی وجہ سے یہ جو آپ کا کھانا ہے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ آپ زور سے بسم اللہ کہیے تاکہ جس کے یاد نہیں ہے، جو بھول گیا ہے، جو کہہ نہیں پا رہا، وہ بھی کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش کروں گا ان میزبان حضرات سے کہ جن کے مہمان کے دسترخوان زیادہ بچھتے ہیں اور اکثر لوگ مہمان ان کے آیا کرتے ہیں، تو میری گزارش ہے اس میزبان سے، اگر آپ اپنے دسترخوان پر نعمتوں کا دوام چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دسترخوان پر نعمتوں کی زیادتیاں چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کبھی فقیر نہ ہوں، ہم کبھی مسکین نہ ہوں، ہمارے رزق میں ہمیشہ برکت ہو، نعمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہوتا رہے، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے، جب بھی مہمان بیٹھے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔